بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں یہ 5 مسائل آپ کو بتائیں گے، جن میں سے پہلا مسئلہ ہو چکا۔ پہلے مسئلے میں تو صرف یہ تھا کہ میت کا ایک ہی وارث ہو۔ دوسرے مسئلے میں کہتے ہیں کہ میت کا ایک وارث نہیں بلکہ میت کی ایک لحاظ سے جو ہے 3 وارث ہیں، بیٹی ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے میت کے ماں باپ ہیں۔ تو اس کی تقسیم بندی اس طریقے سے کی کہ ملکیت کا آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا، ایک چھٹا حصہ باپ کو، چھٹا حصہ ماں کو، باقی ایک حصہ بچے گا۔ اس کو تقسیم کریں گے 5 حصوں میں۔ ان 5 حصوں میں سے جو ہے کیا ہے جناب 3 حصے بیٹی اٹھائے گی، ایک حصہ باپ، ایک حصہ ماں۔ تو یہ ماں کو ثلث یا سدس، اور یہ زیادتی ماں کو یہ اضافی پیسے اس وقت ملتے تھے جب اس کے لیے کوئی حاجب نہ ہو، لیکن اگر ماں کے لیے کوئی حاجب ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو جو اضافی رقم بچی ہے وہ صرف بیٹی اور باپ میں تقسیم ہوگی۔ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 4 حصوں میں سے جو ہے کیا ہے جناب وہ جو ہے کیا باپ ایک حصہ اٹھائے گا اور اس کے 3 حصے جو ہے بیٹی اٹھائے گی۔ تو اب اس ملکیت کو 24 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا، تو یہ پھر انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ 24 حصوں کا سدس کتنا ہوگا؟ 6 4، یا ہم تو کہتے ہیں 6 چونک 24، یعنی 24 میں سے 4 حصے مل گئے جناب ماں کو، جو کہ 24 کا سدس تھا، اور 24 کا نصف جو ہے وہ ہے 12 حصے مل گئے بیٹی کو۔ اب 24 میں سے جناب 4 مل گئے باپ کو، تو 4 باپ کو ملے اور 4 جو ہے کیا ہے وہ ماں کو ملے اور 12 بیٹی کو ملے، تو 4 4 8 اور 12 20، باقی 4 حصے بچے۔ ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے کیا وہ بیٹی اٹھائے گی، اور نہیں 3 حصے، اور ایک حصہ جو ہے کیا وہ باپ اٹھائے گا۔ مزید اگر کوئی رد و بدل ہے تو ہم عبارت میں جو ہے کیا ہے دیکھ لیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر میت کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو، تو صورت میں بھی کچھ مال بچے گا، اس کو کیسے تقسیم کریں گے وہ بھی انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر میت کے ماں باپ دونوں ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور بیٹی ہے، یا یا 2 بیٹیاں ہیں یا کئی ساری بیٹیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کے شوہر بھی ہے، اگر مرنے والا شوہر ہے تو اس کی بیوی بھی ہے، تو اب اس میں بیوی شوہر کو اضافی رقم نہیں ملے گی، باقی دوسروں میں اضافی رقم تقسیم ہوگی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ بیوی اور شوہر جو ہے کیا ہے ان کو یہ فاضل رقم، اضافی رقم نہیں ملے گی۔ تو اب ذرا عبارت پہ توجہ دیں، حالانکہ میں نے آج کے درسوں میں جو ہے وہ سلائیڈوں میں بھی عبارت کم رکھی ہے، کیونکہ مطلب ذرا پیچیدہ ہے۔ خوب، تو چلتے ہیں عبارت۔ حجب، اب کسی کتاب میں حاجب لکھا ہے اور کہیں پر جو ہے کیا ہے جناب حجب لکھا ہے۔ یرد الفاضل، جو اضافی رقم ہے وہ دی جائے گی علی البنت والاب، بیٹی کو اور باپ کو، خاصتاً فقط صرف، لیکن اربعن، اس کو ہم 4 حصوں میں جو ہے کیا وہ تقسیم کریں گے۔ تو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، تو والفریضۃ حینئذ من 24، تو ٹوٹل فریضے کو ہم 24 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ بھائی کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بیٹی کا حصہ پوری ملکیت میں سے 3 حصے ہوں گے۔ مثلا اگر پوری ملکیت کو 6 حصوں میں تقسیم کریں تو آدھا 6 کا کتنا ہوگا؟ 3، ٹھیک، اور باپ کا ان میں سے ایک حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے جناب 3 اور 1 یہ 4 ہو گئے، تو واجب ہے کہ ہم 4 کو 6 کے ساتھ ضرب دیں
تو نتیجے میں ہمیں جو ہے کیا ہے وہ 24 کا عدد مل جائے گا۔ جب 24 مل گئے تو پھر ان 24 کو کیسے تقسیم کریں گے؟ خوب جناب کہتے ہیں کہ بیٹی اور ابوین کے بیچ میں اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا کہ بیٹی کو 12 حصے تو ملیں گے سہم معین کے عنوان سے، اور 3 حصے ملیں گے رد کے عنوان سے، تو نتیجے میں 15 حصے بیٹی کو ملیں گے، ٹھیک ہے، اور باپ کو 4 حصے ملیں گے فرض کے عنوان سے اور 1 حصہ ملے گا رد کے عنوان سے، تو باپ کے بھی 5 حصے ہو گئے۔ اچھا 5 اور 15 یہ ہو گئے 20، اور ماں کو 4 حصے ملیں گے، ٹھیک ہے، تو 4 اور 20 یہ 24 حصے ہو گئے جناب۔ تو اس طریقے سے 24 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ للأم ماں کے لیے سدسہا، انہیں 24 کا سدس ملے گا۔ 24 کا سدس کتنا ہے؟ اربعۃ، وہ 4 ہے۔ وللبنت، اور بیٹی کو 12، 12 حصے تو ملیں گے بالاصل، اصل کی وجہ سے، وثلاثۃ برد، اور 3 رد کی وجہ سے ملیں گے، تو 12 اور 3 15 ہو گئے۔ وللاب، اور باپ کو 4 بالاصل، 4 اصل کی وجہ سے ملیں گے، یعنی اصل اس سے حصے کی وجہ سے، وہ 1 برد، اور 1 رد کی وجہ سے ملے گا، تو نتیجے میں باپ کو جو ہے کیا ہے 5 حصے ملیں گے۔ وہ اب اگلی شک آتی ہے، ولو کان بنتان فصاعدا، اگر ہوں 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ماں باپ کے ساتھ، فلا رد، پھر تو یہاں پر کوئی رد نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی میرے؟ اس لیے کہ 2 بیٹیوں کو 2 ثلث ملیں گے، خوب، تو اور ماں باپ کو سدس ملے گا، تو نتیجے میں ملکیت کو 6 حصوں میں تو تقسیم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی 6 روپے مثلا، 6 روپے کے 2 ثلث 4 روپے وہ بیٹیوں کو مل گئے، 1 روپیہ ماں باپ کو مل گیا، اب کچھ بچا ہی نہیں، نتیجے میں فلا رد، کوئی یہاں پر اضافی پیسہ نہیں ہے جو دوبارہ تقسیم کیا جائے۔ لأن الفریضۃ، اس لیے کہ فریضہ حینئذ، جب ماں باپ کے ساتھ 2 بیٹیاں یا زیادہ، بے قدر سہام، اتنا ہی ہے جتنے حصے بنتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ الْبِنْتَانُ فَصَاعِدًا، اگر 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہوں، مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ خَاصَّةً، جبکہ ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے، تو اب 2 ثلث تو ملیں گے بیٹیوں کو، 1 سدس ملے گا اس کو، باقی 1 سدس جو ہے کیا وہ بچ جائے گا۔ یرد السدس، تو پھر واپس کیا جائے گا سدس، الفاضل عن سہامہم، جو ان کے سہام سے زائد ہے، علیہم جمیعاً، ان سب پر جو ہے کیا تقسیم ہوگا، اخماساً، البتہ وہ بھی 5 حصوں میں، علی نسبت سہام، سہام کے لحاظ سے، یعنی ان میں سے جو ہے کیا ہے جناب پھر 4 حصے ملیں گے بیٹیوں کو اور 1 حصہ ملے گا باپ کو۔ لو کان مع الابوین، اب یہاں پر 4 صورتیں بنے گی، اگر ہو ابوین کے ساتھ، 4 صورتیں بھائی میرے کیسے بنے گی؟ فرماتے ہیں 4 صورتیں اس طریقے سے بنے گی کہ ابوین کے ساتھ شوہر ہے یا بیوی، ایک صورت، دوسری صورت عہد الابوین ہے بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ، تیسری صورت ایک بیٹی ہے اور زوجین میں سے کوئی ایک ہے، چوتھی صورت 2 بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں اور ان کے ساتھ شوہر ہے یا بیوی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں اگر اس طریقے سے ہو تو کیا کریں گے؟ وَلَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، اگر ہو ماں باپ دونوں کے ساتھ یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، ابھی کان کا اسم نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَالْبِنْتِ، اور ہو بیٹی کے ساتھ یا 2 بیٹیوں کے ساتھ، فَصَاعِدًا، یا 2 بیٹیوں سے بھی زیادہ، زوجن، یہ زوجن کان کا اسم ہے، او زوجتن، یا بیوی ہو، اخذ کل واحد من الزوج والزوجتے، تو لے لیں گے بیوی اور شوہر میں سے ہر ایک نصیبہ الادنا، اپنا کم والا حصہ۔ بھئی کم والا حصہ کا مطلب کیا ہے؟ شوہر جو نصف لے گا، کیونکہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کو آدھا ملتا، اب وہ ربع لے گا، اور بیوی کو جو ہے ویسے ربع ملنا تھا اگر اولاد نہیں ہوتا، اب سمن، بیوی جو ہے کیا ہے وہ 8واں حصہ لے گی۔ کو ان کو تو
अपना अदना हिस्सा मिल गया। वलिल अबवैन असुदुसान इज़ा इनकाना, और माँ बाप दोनों को 2 सुदुस मिलेंगे, इनकाना अगर दोनों हैं। वले अहदहिमा असुदुस, अगर दोनों में से कोई एक है तो उसको सुदुस मिलेगा। वल बाकी लिल औलाद, बाकी जो मिल्कियत बच गई वो किसकी भी होगी जनाब? औलाद की होगी। यानी गोया कि मिल्कियत को फिर आपको 8 हिस्सों में तकसीम करना होगा, या उससे भी ज़्यादा करें। इस तरीके से करें कि सुमन जो है क्या है बीवी को मिले, रुब शोहर को मिले। वहैसो यफज़ुलु मिनल फरीज़ते शैउन, जब भी उस मुअय्यन मिकदार मुअय्यन हिस्सों में से कुछ चीज़ इजाफा हो जाए। बैन कानल वारिसो बिनतन वाहिदतन, वारिस जो है क्या वो एक ही बेटी है। वह अबवैन, और वारिस जो है क्या माँ बाप हैं। वह ज़ौजा, और वारिस जो है क्या है जनाब वो बीवी है। तो इसमें फिर कैसे होगा? कहते हैं इसमें पहले तो बताएं इजाफी कितना होगा। बेटी को तो आधा मिलेगा, खूब। और अबवैन को जो है क्या है अगर अबवैन में से दोनों हैं तो उनको सुल्स मिलेगा, और बीवी को सुमन मिलेगा। तो नतीजे में 24 हिस्सों में से एक जुज बच जाएगा, क्योंकि हमने 8 और 6 को जब देखा तो इनको आधा आधा करेंगे। या 8 को आधा करें यानी 4, और 4 को 6 के साथ ज़रब करें तो 4 6 24 हो जाएंगे। या फिर 6 का आधा करें यानी 3, 3 को 8 के साथ ज़रब करें तो ये हो जाएंगे 24। तो जब ये 24 हो जाएंगे तो 24 का आधा जो है क्या है जनाब वो बेटी को दिया जाएगा, यानी 12 बेटी को दिए जाएंगे। और 24 का सुल्स, 24 का सुल्स कितना है? 8, वो माँ बाप को दिए जाएंगे। खूब। तो 12 और 8 ये हो गए 20। खूब। और जो है क्या है फिर उनमें से हर एक को 4 4 मिलेंगे। बाकी जो है क्या है 24 का 8वां हिस्सा 4 वो बीवी को मिल जाएगा। ठीक है, तो 8वां हिस्सा कितना होगा? वो 3 है। तो एक जुज बचता है, जिस एक जुज को फिर हमें तकसीम करना होगा बेटी पर और अबवैन पर। बीवी शोहर को जायद हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से फरमाते हैं कि हम गोया के इन 20 को जो है क्या है जनाब ज़रब करेंगे 24 के साथ तो ये हो जाएंगे 480। फिर इस तरीके से वो आपको हिसाब जनाब खुद करना होगा। औ बिनतैन व अहदिल अबवैन, या किसी मैयत की 2 बेटियां हैं और माँ बाप में से कोई एक है और एक बीवी है, तो उस सूरत में भी हमें क्या करना होगा? फरमाते हैं उस सूरत में भी कुछ फाजिल रकम मिलेगी जिसको हमें तकसीम करना होगा। भाई ये कैसे बनेगा? फरमाते हैं कि 2 बेटियों को जो है क्या है 2 सुल्स मिलेंगे। खूब, 2 सुल्स मिलेंगे तो 2 सुल्स हम 3 में से निकाल लेंगे। खूब। और अहदुल अबवैन को जो क्या है एक सुदुस मिलेगा। ठीक है, तो गोया कि हमें 6 का भी अदद मद्देनज़र रखना होगा, और बीवी को सुमन मिलेगा तो हमें 8 का भी जो क्या है वो अदद मद्देनज़र रखना होगा। तो नतीजे में ये 24 सूरतें जाके बनेगी। 24 सूरतों में से बेटियों को 2 सुल्स मिलेगा। 24 का 2 सुल्स कितने हो जाएंगे जनाब? वो हो जाएंगे 16। ठीक है, क्योंकि एक सुल्स 8 है। ठीक है, ये हो जाएंगे 16। और अहदुल अबवैन को जो है क्या है जनाब उन 24 में से 4 मिलेंगे क्योंकि छठा हिस्सा मिलेगा। और बीवी को उन 24 में से 3 हिस्से मिलेंगे। फिर भी एक जुज जो है क्या वो बाकी रहेगा जिसको तकसीम किया जाएगा बेटियों पर और अहदुल अबवैन पर। तो नतीजे में फिर इसकी भी शक्लें जो है वही 480 के करीब बन जाएंगी। औ बिनतन व अहदहुमा व ज़ौजन, या उस मैयत के लिए बेटी रहती है व अहदहुमा, और माँ बाप में से कोई एक है, व ज़ौजन, अगर मरने वाली औरत है तो उसका शोहर, अगर मरने वाली शोहर है तो उसकी बीवी बचती है। तो उसको भी इसी तरीके से जो है क्या है जनाब तकसीम किया जाएगा। खूब। उसके बाद फिर फरमाते हैं युरद्दो अलल बिनते, तो इजाफी माल दिया जाएगा बेटी को या बेटियों को फसाइदन, या 2 बेटियों से अगर ज़्यादा बेटियां हैं तो है। वालल अबवैन,
اور ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی اضافی مال میں سے کچھ حصہ ملے گا، او احدہما، یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو ایک کو ملے گا، ما عدم الحاجب، جب ماں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں کے لیے رکاوٹ ہے تو او علی الاب خاصہ، یا صرف باپ کو حصہ ملے گا، معہو، اوپر جو ذکر ہو چکے، بنسبت، البتہ اس میں بھی ہمیں نسبت سنجی کرنی ہوگی، دون زوج و زوجہ، شوہر کو اور بیوی کو جو ہے کیا ہے وہ رد نہیں ہوگا، ان کو حسابی مال اضافی مال نہیں ملے گا۔ تو اب یہ ذرا ریاضی کے مسائل تھے جس میں نچوڑ یہ ہے کہ اصل مال کو جتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، مثلا سمن والی صورت میں اس کو 8 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اگر جو ہے کیا ہے سمن کوئی لینے والا نہیں ہے، سدس لینے والا ہوتا ہے تو مال کو 6 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اگر رب لینے والا ہوتا ہے تو پھر مال کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ پھر وارثوں کے حصے گنیں گے، ان حصوں کو اصل اس جو ہے کیا ہے جناب وہ عدد میں ہم ضرب کریں گے، ضرب کے بعد پھر ہم تقسیم کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔